السلام علیکم دوستو لندن کی یونیورسٹی کی ایک لڑکی جو آپ بیتی ایک کہانی سناتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ایک چھوٹی دور دراز جھیل پر ہمارا ٹرپ ڈیرے ڈال رہا تھا۔ ہمارے گروپ میں تقریباً 10 لوگ تھے اور اگلی کیمپ سائٹ میں 6 لوگوں کا ایک اور گروپ تھا۔ رات کا وقت تھا اور دونوں گروپ عام سرگرمیاں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کرنا، مشروبات پینا اور کہانیاں سنانا۔ جب ہم سب نے سنا کہ ایک چھوٹی لڑکی مدد کے لیے پکار رہی ہے، کسی بھی گروپ میں ان کے ساتھ بچی نہیں تھی لیکن بچی کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن ہم سب کو یہ یقین تھا کہ ہم نے ایک چھوٹی بچی کی آواز سنی ہے اور فیصلہ کیا کہ اس علاقے کو تلاش کریں جس کی ہم نے ایک ساتھ آوازیں سنی ہیں۔ ہمارے کیمپوں کے پیچھے ایک میدان تھا اور ہم سب نے دیکھا کہ ایک بہت لمبی سفید بالوں والی شخصیت کھیت میں ہم سے شاید 10 فٹ دور کھڑی ہے اور شور مچا رہی ہے۔ ہم سب نے اتفاق کیا کہ یہ چیز شاید 6 فٹ لمبی، پتلی اور سفید نظر آتی ہے۔ ہم نے تحقیق کے لیے اپنا راستہ قریب کیا، لیکن جو کچھ بھی ہم نے دیکھا وہ قریب آتے ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور وہ درختوں میں غائب ہو گیا۔ ساری رات ہم سونے کی کوشش کرتے ہوئے ایک چھوٹی لڑکی کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنتے رہے۔ اس کے بعد ایک لڑکا جو دلی میں رہتا تھا اور بہت بڑی بلڈنگ میں رہائش پذیر تھا، وہ بتاتا ہے کہ ہم ایک ایبنڈیگر کالونی میں رہتے تھے۔ ہماری عمارت کا نام ابسرا تھا۔ افواہ تھی کہ لفٹ میں بھوت ہے۔ دراصل ایک خاتون نے 14ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ تب سے لوگ کہتے تھے کہ لفٹ میں اس عورت کا بھوت نظر آتا ہے۔ ہمارا گھر 5ویں منزل پر تھا، اگرچہ مجھے بھوتوں کی بات پر زیادہ یقین نہیں تھا، پھر بھی رات کو میں لفٹ پر جانے سے ڈرتا تھا۔ ویسے مجھے لفٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا، وہ بھی اسی عمارت میں رہتا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ ہم لفٹ میں جانے سے ڈر رہے تھے، لیکن ہم ایک دوسرے کو یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہم خوف زدہ ہیں، تو ہم لفٹ میں سوار ہو گئے۔ لفٹ تیسری منزل پر پہنچی اور دروازہ آدھا کھلا اور خود سے بند ہو گیا۔ لفٹ اوپر جانے لگی۔ ہم نے لفٹ کو روکنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی بٹن کام نہیں کر رہا تھا۔ لفٹ اوپر کی منزل پر گئی اور پھر نیچے کی منزل پر آ گئی۔ ایسا 6-7 بار ہوا اور پھر لفٹ 14ویں منزل پر جا کے رک گئی۔ لفٹ کا دروازہ خود ہی کھل گیا تھا۔ ہم بہت ڈر گئے تھے۔ ہم تیزی سے لفٹ سے بھاگے اور باہر نکلنے کی کوشش کی اور اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ گھر میں سب نے پوچھا کہ میں کیوں ہانپ رہا ہوں، تو میں نے بہانہ بنایا کہ میں ایک دوست کے ساتھ ریس سے آ رہا ہوں۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی دوبارہ لفٹ کا استعمال ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد عمار نامہ لڑکا جو انڈیا میں رہتا تھا، وہ بتاتا ہے کہ یہ بات کچھ عرصہ پرانی ہے۔ اس وقت ہم لکھنؤ شہر میں رہتے تھے۔ کچھ دنوں سے ہمارے محلے میں ایک چڑیل کے گھومنے کی افواہ تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ڈراؤنی عورت کو رات کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی وہ گھروں کی چھتوں پر گھومتی نظر آتی تو کبھی گلیوں میں۔ اس کی وجہ سے لوگوں نے چھت پر سونا چھوڑ دیا۔ اندھیرا ہوتے ہی گلیاں سنسان ہو جاتی تھی۔ ایک دن اہل محلہ رات بھر جاگتے رہے لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آتا تھا۔ جو بھی چڑیلوں کی بات کرتا تھا میں اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ عوام کی غلط فہمیاں ہیں یا کوئی شخص عوام کو ڈرا رہا ہے۔ ایک رات ایسا ہوا، بتیاں بجھ گئی، اندر ہر کوئی گرمی میں سو رہا تھا۔ چڑیل کے ڈر سے کسی کو چھت پر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے اوپر جانے سے بھی منع کیا گیا تھا، لیکن جب گرمی برداشت نہ ہو سکی تو میں اپنا بستر اٹھا کر چھت پر چلا گیا۔ جو ہی میں چھت پر پہنچا اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت چھت کے کنارے پر بیٹھی ہے۔ اس کے ہاتھ میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جسے وہ کھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، صرف اس کے ہاتھ جانوروں کی طرح لگ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میری حالت بگڑ گئی۔ میں اپنا بستر وہیں چھوڑ کر دروازہ بند کر کے بھاگا۔ اس دن سے میں بھی چڑیل کی بات پر یقین کرنے لگا۔ اس کے بعد اگلے کچھ دنوں تک چڑیل دیکھنے کے واقعات ہوتے رہے، لیکن چند دنوں کے بعد چڑیل نظر آنا بند ہو گئی اور لوگوں کا خوف بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ لیکن میں نے جو دیکھا وہ سب سے خطرناک تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔